السلام علیکم، میں ہوں ریا عباسی اور میرے ساتھ ہیں غزل آرزو۔ آج ہم خبر نامہ ٹی وی اور Q&Q مارکیٹنگ کی جانب سے موجود ہیں الازہر اسکول سسٹم، جو کہ پاکستان ٹاؤن اسلام آباد میں واقع ہے۔ الازہر اسکول دینی اور دنیاوی تعلیم کا حسین امتزاج ہے۔ آج ہم بات کریں گے الازہر اسکول کی پرنسپل صاحبہ مس آسیہ سے، جو کہ عرصہ دراز سے اپنی تعلیمی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ اسکول وہ جگہ ہے جو ہماری نسل کو صحیح راستوں پر گامزن کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ وہ درسگاہ ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ مگر عصر حاضر میں کووڈ-19 نے نہ صرف زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا ہے، وہاں اس کا سب سے بڑا نقصان ہمارے تعلیمی نظام کو ہوا ہے، جس کا مداوع اتنا آسان نہیں۔ ان حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو شخصیات اہم کردار ادا کر رہی ہیں، ان میں سر فہرست ہیں ہمارے اساتذہ۔ ایسی ہی ایک شخصیت سے آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں، جنہوں نے ان مشکل حالات میں بھی احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ٹیچر بننا آسان ہے، جو کچھ نہیں کر سکتا وہ ٹیچر بن جاتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹیچنگ فیلڈ اٹس ویری ڈیمانڈنگ جاب۔ اس میں بہت سے ایسے پہلو ہیں جن کا جاننا ایک ٹیچر کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ اور نہیں کر پائے تو وہ ٹیچر بن جائیں، تو ان کا بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ میرا بہت اسٹرانگلی بلیو ہے اس چیز کے اوپر کہ ٹیچر کین میک اے چائلڈ اور اے ٹیچر کین بریک اے چائلڈ۔ ہم ایک کلاس کے اندر جب بھیجتے ہیں کسی بھی ٹیچر کو، تو اس میں وہ بچوں کا مستقبل اس ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایسے میں اس ٹیچر کی ایفرٹس اور ٹیچر کا ایٹیٹیوڈ، اس کا وے آف ٹیچنگ، دیز آل تھنگز آر ویری امپورٹنٹ اینڈ دے شوڈ کم ٹو نو اباؤٹ اٹ، کہ ہمیں کس طرح سے ان بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، کیسے ان کی سائیکی کو سمجھنا ہے، کیسے ان لرننگ سٹائلز کو سمجھنا ہے۔ تو یہ چیزیں جاننے کے بعد ہی ایک ٹیچر ایک اچھا ٹیچر بن سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، موجودہ جو حالات ہے کووڈ-19 کا ہمارے تعلیمی نظام پر کیا اثر پڑا ہے؟ تعلیمی نظام پر بہت زیادہ گہرا اثر پڑا ہے، بہت زیادہ متاثر ہوئے ادارے، اور اس سے پورا سیشن آلموسٹ بچوں کا ڈسٹرب ہو گیا۔ اس کی وجہ سے بچوں کا جو ابھی میں سمجھتی ہوں کہ ابھی جتنے ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ بچوں کو اٹیچ کریں تھرو آن لائن، بھی ہم نے ٹرائی کیا، اس کے علاوہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ بھی ٹرائی کر رہے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی بہت زیادہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے تعلیمی نظام پورے کا پورا۔ اور ایسے میں بچوں کی جو ایبلٹی ہے، جو بچوں کے اندر جو اسکلس تھیں جو امپروو ہونی چاہیے تھیں، اس پورے ٹائم میں یہ کووڈ-19 کی وجہ سے بہت بری طرح سے وہ متاثر ہوئی ہیں۔ اچھا، تعلیمی نظام کسی ایک کے کوآپریشن سے تو ممکن نہیں ہے، ان مشکل حالات میں والدین کا کیا کردار ہے؟ اس میں جو آپ نے بات کہی کہ یہ جو پورا نظام ہے، بیسیکلی یہ اٹس اے ٹرائنگل۔ اس میں ایک بچے کے ساتھ جب ہم ساری اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ، ٹیچر اینڈ پیرنٹس، جب تک وہ اس کے ایجز کمپلیٹ نہیں ہوتے اس پورے ٹرائنگل کے، ڈیفینیٹلی وہ آؤٹ کمس نہیں حاصل کی جا سکتے۔ تو ایسے میں پیرنٹس کا رول تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ابھی کی موجودہ صورتحال میں بہت زیادہ آئی تھنک میں تو یہ کہوں گی کہ 70% پیرنٹس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہو گئی ہے۔ آن لائن کلاسز کے تھرو ڈیفینیٹلی ابھی جو ہم آلٹرنیٹو ڈیز پہ بھی اگر بلاتے ہیں بچوں کو، تو اس میں بھی پیرنٹس کو پورا انوالو ہونا پڑتا ہے، کیونکہ باقی کا وہ جتنا ہی رسپانسبلٹی اور جتنا زیادہ ایفرٹ اسکول کی تھیں، اب وہ رول پیرنٹس کو پلے کرنا ہے۔ اور ایسے میں وہی پیرنٹس یہ رول ادا کر پا رہے ہیں جو ویل اویئر ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، جو فرسٹ پریورٹی پہ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کو رکھتے ہیں، اور وہی کوآپریٹ کر رہے ہیں۔ اور جو یہ سمجھتے تھے کہ بس اسکول کے حوالے کرنے کے بعد اب ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، تو ایسے میں وہ والدین بالکل ابھی بھی ان کی طرف سے بہت زیادہ لیکنگ ہے۔ وہ پیرنٹس اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اپنی تعلیم کے حوالے سے، جنہوں نے پریورٹی پہ نہیں رکھا تھا اس کو، وہ اب اس صورتحال کے اندر سب سے زیادہ پرابلم انہی کی طرف سے آ رہا ہے۔ ان کی وجہ سے بچے سفر کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے بچوں کی جو ساری سکلز ہیں وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں۔ ایون بچے آتے ہیں ہمارے پاس 6-7 منتھس کے گیپ سے، اور گھر میں پیرنٹس نے کوئی توجہ نہیں دی ہوتی، وہ جو ہم نے ان کو پڑھایا تھا وہ بھی بھول کے آئے ہیں۔ اور ابھی یہ صورتحال ہے کہ بچہ جو چیزیں بیسک چیزوں کو بھی بچے جب بھول جائیں گے، تو دوبارہ سے ان کو ایک فلو میں لے کے آنا اور ایک لیول پہ لے کے آنا اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ۔ اسکول کے لیے بہت چیلنجنگ صورتحال ہے یہ۔ آپ ایک ماہر تعلیم ہونے کی حیثیت سے اس چیلنج کو کس طرح قبول کریں گے؟
اس حوالے سے اسپیشلی جو ہم نے کوشش کی کہ ہم پیرنٹس کو اور بچوں کو انوالو رکھیں اور جو گیپ آیا ہے اس کو کم سے کم، اس لاس کو کم سے کم کریں. اس کے لیے ہم نے جو ہم کووڈ-19 کا جو ڈیوریشن پہلے گزرا اس کے اندر بھی ہم نے بہت زیادہ ٹرائی کیا کہ آن لائن سسٹم کے تھرو بھی ہم بچوں کو انگیج رکھیں. ان کو ہم نے ٹاسک گھر کے لیے بھی بنا کر دیا، ان کے ایگزامز بھی اسی طرح سے جیسے ہم روٹین میں لے رہے تھے. اور ایگزامس کا بیسیکلی ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے جب ٹیسٹ اور ایگزامس کی وجہ سے پیرنٹس بھی الرٹ رہتے ہیں اور اسٹوڈنٹس بھی الرٹ رہتے ہیں. تو ہم نے ٹرائی یہ کیا کہ ہم اپنے اس سسٹم کو بریک نہ آنے دیں اور ہم اپنے اسکیجولڈ جو ہمارے ایگزامس ہیں وہ بھی ہمارے کنٹینیو رہیں. اب چونکہ ہم اس چیز کو مینٹلی ایکسیپٹ کر چکے ہیں کہ کووڈ-19 بیسیکلی ہمیں اسی کے ساتھ سروائیول اپنا کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم نے اس طرح کی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ ہم نے پریکاشنز بھی لینی ہے. ڈیفینیٹلی پریکاشنز کے بغیر تو یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا آگے بھی ہمارے لیے، اور یہ اتنا انسرٹن ہے کہ کہیں سے بھی یہ چیز افیکٹ کر سکتی ہے. تو ایسے میں ہمیں پریکاشنز کے ساتھ آگے کنٹینیو رکھنا ہے تعلیم کے سلسلے کو. اور الحمدللہ ابھی بھی جو سچویشن ہے اس میں ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کو بھی بہت زیادہ اس کی بھی پریکاشن رہی. بچے ماسک پہن کر آتے رہے، سینیٹائزرز کا یوز بھی رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو اویئرنیس بھی ہم نے دی بہت زیادہ کووڈ-19 کے حوالے سے. لیکن ان کو ایک چیز ہم نے یہ بھی بہت فوکس رہا اور بچوں کے مائنڈ میں ہم نے انکلکیٹ کی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پروٹیکشن کرنے والا ہے. تو ہم نے پروٹیکشن کی جتنی دعائیں تھیں ان کو وہ یاد کروائیں، اور ایوری ڈے دے آر پریکٹسنگ دس تھنگ کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پاورفل ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری پروٹیکشن کر سکتا ہے. تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے بھی جوڑا ان کو کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے پروٹیکشن بیسیکلی مانگنی ہے، وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے. تو ان سارے ایریاز پہ ہماری الحمدللہ اسٹرگل چل رہی ہے. اور ان ایکسپیکٹڈلی آفٹر دا کووڈ-19 جو ڈیوریشن پہلے گزرا 6 months کا، اس کے بعد ہم نے زیادہ ایڈمیشنز گین کیے، کیونکہ ڈیورنگ دا کووڈ-19 ہم نے بہت زیادہ ایمفیسس رکھا اس چیز کے اوپر کہ بچوں کو گیپ نہ آنے دیں اور ان ٹچ رہے پیرنٹس کے ساتھ. اس کی وجہ سے الحمدللہ دے آل آر سیٹسفائڈ. تو ابھی بھی وہ کوآپریٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. آن لائن ایجوکیشن سسٹم سے آپ، والدین اور بچے کس حد تک مطمئن ہیں؟ اچھا، اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس طرح کے ابھی اسکولز لائک جو ایوریج فیملیز جہاں زیادہ آ رہی ہیں اور جو ایک ایوریج اسکولز ہیں ان کو زیادہ پرابلمس آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے زیادہ درپیش ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میجورٹی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آؤٹ آف دا اسٹیشن چلے جاتے ہیں، نیٹ ایکسیس ان کے پاس نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے، وہ کوآپریٹ نہیں کر سکتے. اور ایسے میں ہمارے اسکول کے اندر جتنی ہم نے ایفرٹ کی آن لائن کلاسز کے حوالے سے، تو ہمیں بھی آلموسٹ 50% پیرنٹس کی طرف سے یہی ایشو رہا کہ وہ اویلیبلٹی نہیں ہے نیٹ کی، ڈیوائسز کا ایشو ہے. اگر ایک گھر میں 5 بہن بھائی آ رہے ہیں تو وہ ہر ایک کے پاس الگ الگ ڈیوائس نہیں پرووائڈ کر سکتے پیرنٹس. تو ڈیفینیٹلی یہ اتنا سکسیزفل نہیں رہا. یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اگر ایلیٹ کلاس ہے تو وہ تو اپنے بچوں کی فیسلٹی دے دیتے ہیں. اگر وہ 5 بچے ہیں، 4 ہیں، تو وہ ہر بچے کو الگ گیجٹس پرووائڈ کر دیتے ہیں. لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے ڈیفینیٹلی ایوریج فیملیز کے لیے. بالکل، ہر فیملی کے لیے تو نہیں پاسبل. بالکل. تو ایسے میں اتنا سکسیزفل تو یہ نہیں رہا. اسی وجہ سے ہم نے ابھی کوشش کی ہے کہ ہم بچوں کو لائیو بلاتے رہیں، آلٹرنیٹیو ڈیز پہ بلاتے رہیں، اور ان کو ہوم ٹاسک بنا بنا کے دیتے رہیں تاکہ وہ ایک کنیکٹیوٹی رہے، بریک نہ آئے. ہمارا سوال تھا کہ جو کچھ نہیں کرتا وہ ٹیچر بن جاتا ہے، تو آپ اپنے پروفیشن سے کتنے مطمئن ہیں، اور اگر آپ ٹیچر نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ ایکچولی دس کوشچن از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ مائی پیشن از مائی پروفیشن. جو میرا ایک اندر پیشن تھا، کہ پیشن بیسیکلی میرے اندر یہ تھا کہ ری شیپنگ آف ینگ مائنڈس. اور اس فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے آئی ایم سو مچ ہیپی اینڈ آئی ایم سو مچ سیٹسفائڈ. اور مجھے ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ جتنا ٹائم میرا ان ساری ایفرٹس میں لگ رہا ہوتا ہے تو مجھے ڈے اینڈ نائٹ کا نہیں پتہ لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اندر وہ اتنی زیادہ اس کام کے وہ لے کر ایک پیشن ہے. تو الحمدللہ آئی ایم سو مچ سیٹسفائڈ ود مائی پروفیشن. ادب سے بھی آپ کو لگاؤ ہوگا، تو اپنی پسند کا کوئی اچھا سا شعر سنا دیں. جی بالکل، ادب سے مجھے بہت گہرا لگاؤ ہے، اور یہ میری اسٹوڈنٹ لائف سے مجھے بہت گہرا لگاؤ اس کے ساتھ رہا. اقبال's poetry اٹس مائی فیوریٹ پوئٹری. مجھے بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ وہ دل کو ٹچ کرتی ہے. مجھے ایک شعر جو مجھے بہت اچھے سے اکثر میرے مائنڈ میں آتا بھی رہتا ہے، اور جب کبھی زندگی کی بہت سی ڈیفیکلٹیز کو جب میں فیس کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ یہ شعر یاد بھی آتا ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. انسان خواب دیکھتا ہے مگر ہر خواب کی تعبیر ملنا مشکل ہے. آپ کا کوئی خواب جو کہ آپ اس کی تعبیر چاہتی ہیں؟
جی بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان خواب دیکھتا ہے اور بیسیکلی خواب دیکھنا ہی انسان کی کامیابی کے لیے ایک فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے جو موٹیویٹ کرتا ہے وہ ڈریمز انسان کو کہ انسان آگے بڑھے. میرا ایک بہت درینہ خواب ہے کہ میں اس ایجوکیشن فیلڈ کے اندر اس چیز کو پروو کروں کہ ہم فارمل ایجوکیشن کے ساتھ اسلامک ایجوکیشن کی بلینڈنگ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ میرا ایسا درینہ خواب ہے جو مجھے الازہر اسکول سسٹم تک لے کر آیا اور الحمدللہ ناؤ آئی ایم سو ہیپی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس خواب کی تعبیر کے لیے ہر دن کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہوں. کیونکہ یہ میرے مائنڈ میں یہ چیز بہت زیادہ انگریو ہے بچپن سے جو کہ میرے پیرنٹس کی تربیت نے ایک اندر میرے ایک انکلکیٹ کی کہ بیسیکلی ہم نے آخرہ اورینٹیڈ کوشش کرنی ہے اور ہم اپنے بچوں کے اندر یہ چیز انکلکیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ دنیا تو ٹیمپرری ہے, بیسیکلی ہماری کامیابی کا ہدف آخرت ہے. تو ہم اپنے بچوں کے اندر اس فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے ایجوکیشن فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے جب ایک بچہ 6 سے 7 گھنٹے ہمارے پاس اسپینڈ کرتا ہے تو اس کے اندر ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ہے جہاں ہم بچوں کے اندر یہ انکلکیٹ کر سکیں کہ اس دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی ہی بیسیکلی ہمارا مین فوکس ہے. اور یہ میرا خواب ہے انشاءاللہ آئی ول فلفل اٹ ود دی ہیلپ آف اللہ. آپ ایک اسکول کی پرنسپل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک اچھی ماں بھی ہیں. آپ آخر میں ہمیں کوئی ایک اچھا سا میسیج دیجیے جو کہ ایک جنرل میسیج جو سب کے لیے ہو. جی بالکل, اس حوالے سے ایک میسیج جو کہ موسٹلی میں اپنے پیرنٹس جتنے بھی ہمارے پاس ہماری آڈینس ہے ان کو بھی میں دیتی رہتی ہوں کہ ایکشنز آر لاؤڈر دین ورڈس. ہمارے وہ تمام چیزیں جو ہم اپنے بچوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو بینگ اے مدر بینگ اے ٹیچر جیسا دیکھنا چاہتے ہیں, پہلے ہمیں ان کو ویسا کر کے دکھانا ہوگا. اور یہی میرا میسیج سب کے لیے ہے, ان تمام پیرنٹس کے لیے, ان تمام ٹیچرس کے لیے جو مجھے سن رہے ہیں کہ آپ جیسا بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ ورڈ سے زیادہ آپ کے ایکشنز ہیں جو بچے کو زیادہ اس کو اثر کریں گے. تو ہمیں ڈیفینیٹلی اپنے بچوں کی تربیت, ان کی تعلیم اور ان کی پرورش, ان کی اچھی پرسنالٹی گرومنگ کے لیے سب سے پہلے اپنی تربیت کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, جو کہ ہمیں انشاءاللہ ڈیفینیٹلی اس حوالے سے ہمیں آئیڈیا بھی ہے اور ہم سب کوشش بھی کر رہے ہیں. آخر میں خبرنامہ پلیٹ فارم سے مس ریا عباسی اور مس غزل آرزو اور ان کی تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں اس حوالے سے. اور ماشاءاللہ یہ لوگ ایک عوام کی آواز کو آگے پہنچانے میں بہت زیادہ ان کا ایک رول ہے. اور میں یہ آپ سے ضرور کہوں گی کہ آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں, خبرنامہ ٹی وی کے اس چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ اس حوالے سے بہت آپ کو ایسا مٹیریل ملے گا کہ جو بہت زیادہ مثبت کردار ادا کر رہا ہے اس معاشرے کی تعمیر کے لیے. بہت شکریہ.